احباب ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار کا عدد بڑا لطیف اور مبارک عدد ہے۔ پروفیسر اورنگزیب صاحب دامت عمرہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ میری یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ولی کامل حضرت پروفیسر عثمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انوارات ان کے فرزند کی طرف منتقل فرما دے، اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ چار کا عدد لطیف ہے، اور اس لطف اور لطافت کا ذکر پروفیسر صاحب نے کیا ہے۔ دراصل تسلسل اور تدریج کا حاصل جب کہیں پہنچتا ہے تو وہاں ایک تعین ہوتا ہے۔ مثلا چار سلاسل کے حوالے سے اگر ہم غور کریں، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ شریفہ نقش بندیہ، سلسلہ عالیہ شریفہ سہروردیہ، سلسلہ عالیہ شریفہ چشتیہ، ان سلاسل کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ مثلا سلسلہ عالیہ قادریہ شریفہ چلا آ رہا تھا، حضرت ابو ہاشم صوفی جو مکہ شریف کے رہنے والے تھے اور تابعی تھے، اس دور سے یہ اسلوب رواں رہا۔ یہ ایک کلزم نور تھا جس میں گوہر تابدار ابھرتے رہے۔ بالآخر حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اپنے کمال کو پہنچ گیا تو ان کے نام کے ساتھ منسوب ہوا۔ یہی معاملہ باقی سلاسل کا ہے۔ ایسے ہی فقہا کا معاملہ ہے۔ تمام فقہا کے ہاں انوارات اہل بیت اطہار کے ہیں، فہم رسا اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ہے۔ کیا خوب فرمایا حضرت نعمان بن ثابت الکوفی امام ابو حنیفہ ادام اللہ شرفہ نے کہ میری عمر 4 سال ہے۔ میری عمر وہی ہے جو امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دربار میں گزری ہے۔ باقر العلوم سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے دربار میں گزری ہے۔ تو دراصل یہ باب العلم کا فیض ہے جو پھوٹ رہا ہے اور ہر سمت انوارات پھیلا رہا ہے، روشنیاں جگمگا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، باقی بھی، تو یہ چار فقہی مسالک و مکتبہ فکر، ان کے پیچھے بھی ایک تسلسل ہے۔ یہاں کمال واقع ہو گیا ہے۔ اس طرح کتب الہامیہ، سیدنا آدم علیہ السلام کا صحیفہ، سیدنا حضرت شیس علیہ السلام کے صحائف، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ، سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کے صحائف، سیدنا اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے صحائف، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے توریت پر کمال تک پہنچ گئے۔ تو توریت ایک تعین ہے۔ پھر یہاں سے پھر تسلسل شروع ہوا، پھر زبور ایک تعین ہے، پھر زبور سے پھر تسلسل شروع ہوا، پھر انجیل ایک تعین ہے، پھر انجیل سے پھر تسلسل شروع ہوا، پھر انتہا ہو گئی، پھر اتمام ہو گیا، پھر جامعیت واقع ہو گئی، اکملیت واقع ہو گئی۔ قرآن عظیم چاروں کتابوں میں، قرآن عظیم میں پھر سب کچھ ہے۔ جتنا کچھ نازل ہوا وہ قرآن عظیم میں اجمالی طور پر مدغم ہے اور تفصیلی طور پر بھی کوڈیفائیڈ ہے، لیکن اس کے لیے تو مزاج علوی کی ضرورت ہے نا۔
کہ جو کچھ پہلے صحائف میں ہے وہ قرآن میں آ گیا، جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں آ گیا، جو کچھ فاتحہ میں آ گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا وہ با میں آ گیا، جو با میں آ گیا وہ با کی نقطہ میں آ گیا، اور میں با کا وہ نقطہ ہوں۔ کوڈ کو ڈیکوڈ کرنا قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ قرآن صادق و مصدوق و متصدق، صادق کہ ان تمام صحائف کی تصدیق کرتا ہے، مصدوق وہ تمام صحائف اس کی خبر دیتے اور تصدیق کرتے، متصدق اگر مانوی سطح پر، متن کے سطح پر بعد میں لوگوں نے ان کتابوں میں تحریف کی تو قرآن ان کی ریکٹیفیکیشن کرتا ہے اور صحیح شکل پیش کرتا ہے۔ تو دراصل ایسی صورتحال جو آسمانی کتب میں ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام مقرب فرشتے، وہاں بھی یہی تسلسل، اور تسلسل کے بعد تعین اعلیٰ مسالک، خواہ تصوف کے ہوں، خواہ فقہ کے ہوں، خواہ کلامی ہوں، تسلسل اور آخر میں تعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر کار فرما بھی ہے، کارگر بھی ہے، مؤثر بھی ہے، اور بہت باکمال بھی ہے۔ رب جلیل و جمیل چیزوں کو یکتائیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو حبوط دیتا ہے، فیکون دیتا ہے، تبسیط دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، پھر تمام چیزوں نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واللہ عندہ حسن المآب، وہی اللہ تو ہے نا جس کے پاس سارے محاسن جمع ہوتے ہیں۔ یہ سارے محاسن ہیں جن میں وسعتی بھی ہیں اور جن کو پھر دوبارہ رجوع اللہ کا منصب بھی نصیب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔